اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات میں آسانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آج ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے حوالے سے کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ بہت کامن کویشچن یہ آتا ہے اکثر کہ لوگ ڈسپائٹ ایک گناہ کو لے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ استغفار کر چکے ہوتے ہیں، ایون کسی کا حق مارا ہو اس انسان سے بھی جا کر معافی مانگ چکے ہوتے ہیں، اور عمرہ کر آئے ہوتے ہیں، عمرہ پہ جا کر معافیاں مانگ آئے ہوتے ہیں، کافی دعائیں کر چکے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے، بہت کثرت سے استغفار بھی کر رہے ہوتے ہیں، بٹ سم ہاؤ ان کا اینڈ میں کویشچن یہی ہوتا ہے کہ کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے زندگی میں یا کوئی مشکل آتی ہے تو سب سے پہلے ان کی سوچ اس طرف جاتی ہے کہ لگتا ہے اللہ نے میرا وہ گناہ نہیں معاف کیا اور اس کی مجھے سزا مل رہی ہے آج۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت پہ شک کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک اسکالر سے پوچھا گیا، صحیح واقعہ ہے، ہمارے اسلام آباد کے ایک اسکالر ہے، ان سے ایک بھائی نے پوچھا کہ کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں، سورہ زمر چیپٹر 39 ورس نمبر 53، کہ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے حدیں پار کر دی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن میں۔ اگر تمہیں اللہ کی بات کا یقین نہیں ہے تو میں تمہیں کیا کہوں، میری بات پہ تمہیں کیسے یقین آئے گا؟ تو یہ ان شارٹ اس کا آنسر ہے کہ کیا اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ دیکھیے، انسان کچھ ایسے گناہ کرتا ہے جو بہت بڑا ریگریٹ کا باعث بنتے ہیں اس کے لیے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے واشی، ظاہر ہے جب وہ اسلام میں نہیں تھا تو واشی سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا واشی نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاف کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آف کورس جب انسان اسلام قبول کرتا ہے تو معاف کر ہی دیا، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے دل میں ریگریٹ تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کو قتل کرنے کی وجہ میں بنا، ان کو شہید کرنے کی وجہ میں بنا، تو یہ ریگریٹ ان کے دل میں تھا، اور یہ اصل میں دس ریگریٹ ٹوک ہم ٹو دس اسٹیپ۔ کچھ ریگریٹس انسان سے بہت بڑا کام بھی کروا دیتے ہیں۔ مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے والا، مسیلمہ کذاب کو مارنے والے وحشی تھے، اور جب مسیلمہ کذاب کو انہوں نے مارا تو پھر انہوں نے کہا کہ آج میرے دل کو سکون ملا ہے۔ سو واٹ ڈز دس مین کہ کبھی کبھی ایک ندامت، ایک ریگریٹ انسان سے اچھے کام، بہت بڑا کوئی کام کروا لیتی ہے، دیٹ از اے گڈ ریگریٹ۔ بٹ دیکھیں، اگر وہ ایسا ریگریٹ ہے جو آپ کو مزید ٹرامیٹائز کر رہا ہے، مزید ڈپریس کر رہا ہے، ان پروڈکٹیو بنا رہا ہے، دیکھیں شیطان جو ہے اس کو ہر انسان کا پتہ ہے کہ میں نے کس طرح سے ایک انسان کو پریشان کرنا ہے۔ اب وہ آپ کا ایک گناہ پکڑ لے، جو گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہوا ہے، ابھی میں آپ کے سامنے دلائل رکھوں گا۔ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ انسان خالص توبہ کرے، سچے دل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کا گناہ نہ معاف کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن شیطان کا کام ہے کہ بار بار آپ کو یاد کروانا کہ تمہارا وہ گناہ، تمہارا وہ گناہ، لگتا ہے اللہ نے معاف نہیں کیا، لگتا ہے اسی کی سزا تمہیں مل رہی ہے۔ تو یہ شیطان کا جو وسوسہ ہے، اس سے ایک بندہ مستقل پریشان رہتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے پریشانی کی حالت میں اس کی عبادات بھی خراب ہوتی ہیں، اس کی امید مزید ٹوٹتی ہے، اور بار بار وہ پھر ایک سائیکل میں گھومتا ہے، یعنی جو ڈی موٹیویشن کا سائیکل ہے۔ تو دیکھیں، میں نے جیسے شروع میں کہا، کئی لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکے ہوتے ہیں، لیکن ایون 10 سال پہلا کوئی گناہ ہے جس پہ وہ معافی مانگ چکے ہیں، دوبارہ سے کوئی لائف میں حادثہ ہو تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ یار مجھے لگتا ہے مجھے اس گناہ کی سزا مل گئی ہے۔ تو کتنی بری بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت پہ شک کرنا، اللہ کی مغفرت پہ شک کرنا۔ اس کے حوالے سے انشاءاللہ جو لوگ ٹراما میں ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا گناہ معاف ہوا کہ نہیں ہوا، ان کے سامنے میں قرآن کی سب سے زیادہ ہوپ فل آیا رکھوں گا۔ یہ جو آیا میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، صحابہ کرام کے نزدیک یہ قرآن کی سب سے ہوپ فل آیا ہے۔ چیپٹر 39 ورس نمبر 53، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دیجئے، اے میرے بندو، جنہوں نے حدیں پار کر دی ہیں اسراف کر کے، یعنی گناہوں کی حدیں پار کر دی ہیں، بہت زیادہ گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ انتہائی غفور ہے، انتہائی رحیم ہے۔ دیکھیے، میرا سوال ہے، وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں معاف کر دیا گیا ہے کہ نہیں کر دیا گیا ہے، اور
کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہاں معاف تو کر دیا گیا ہے لیکن سٹل اس کی پنشمنٹ دنیا میں تو ہمیں ملے گی. یہ بھی کہیں نہ کہیں لوگوں کے مائنڈ میں بیٹھا ہوتا ہے کہ چلو معاف تو ہم ہو گئے ہیں لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ معافی ان کی ہو جاتی ہے لیکن ان کے ایول ایفیکٹس رہتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ معاف کرے اس طرح کی نیگیٹو سوچ obviously شیطان کی طرف سے. میرا ایک سوال ہے, جب آپ کسی انتہائی ڈگنیفائڈ انسان سے معافی مانگیں, اپنے ذہن میں ایک انتہائی ڈگنیفائڈ انسان لائیں, آنریبل انسان لائیں جو بھی آپ کے سرکل میں ہے, امیجن کریں کہ آپ اس سے کسی چیز کی معافی مانگتے ہیں اور وہ بندہ آپ کو کہے کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کیا, تو اس کی معافی کا کیا مطلب ہے؟ اس کی معافی کا یہ مطلب ہے کہ میں نے بھلا دیا جس چیز کی آپ معافی مانگ رہے ہو. لیٹس فورگیٹ, فورگیو اینڈ فورگیٹ. اور اس کی معافی کا یہ بھی مطلب ہے کہ ریسٹ ایشورڈ یہ تمہیں دوبارہ کوٹ نہیں کیا جائے گا, جس کی تم نے معافی مانگ لی ہے دوبارہ تمہیں کوٹ نہیں کیا جائے گا. اور تیسری چیز کہ اس سے متعلق کوئی بھی ایون ایفیکٹ تم پر نہیں آئے گا, اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں. یہ آنریبل انسان آپ کو کہے گا, اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں کہ اس سے متعلق جو شر ہے, ایون ہے, وہ تم پر نہیں آئے گا کیونکہ اس کی معافی مانگ چکے ہو تم. دس از اوور, دا چیپٹر از کلوزڈ. اب آپ سوچیں, اگر ایک آنریبل انسان سے آپ کی یہ امید ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی جو کہ کائنات کا رب ہے, جو کہ سب سے زیادہ غفور ہے, سب سے زیادہ رحیم ہے, جو ایک ایک ایٹم کو کنٹرول کرتا ہے, جو لوگوں کے دلوں کو کنٹرول کرتا ہے, جو جس کے اجازت کے بغیر ایک چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی, جس کی اجازت کے بغیر ایک ایٹم نہیں ہل سکتا, تو جب آپ اس سے معافی مانگتے ہیں تو پھر کیا معاملہ ہے؟ اللہ سے زیادہ آنریبل اور ڈگنیفائڈ کون ہے؟ جب اللہ سے آپ نے معافی مانگی اور اللہ نے آپ کو معاف کر دیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اٹس فارگوٹن, اٹس اوور, اور اس کے ایون ایفیکٹس تم تک نہیں آئیں گے. یہی مطلب ہے جو مطلب آپ ایک آنریبل انسان سے سمجھ رہے ہیں, وہی مطلب سب سے زیادہ آنریبل ہستی, ڈگنیفائڈ ہستی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ذات ہے جو گناہوں پہ پردہ بھی ڈالتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یعنی اتنا مرسیفل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اتنا رحمان و رحیم. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو وسوسے آتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے معاف کیا گیا کہ نہیں کیا گیا, آف کورس یہ شیطان کی طرف سے, کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے آپ کو مستقل پریشان رکھنا. ہیونگ سیڈ اٹ, اپنے گناہوں پہ نادم ہونا اور اس وجہ سے نادم ہونا کہ انسان ہمبل رہے, یہ ایک اچھی عادت ہے, لیکن اتنا ایکسٹرا نادم ہونا کہ اس گناہ کے ریگریٹ کو ان پروڈکٹیو بنا لینا اور ہر وقت پریشان رہنا, یہ پھر شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے.